فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر نے تعلیم و روزگار میں 4% مسلم تحفظات ختم کر دینے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کو گرام فون ریکارڈنگ قرار دیا اور کہا کہ جب بھی امت شاہ حیدرآباد کے دورے پر آتے ہیں تو مسلمانوں کو حاصل 4% تحفظات کو ختم کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ ان کی اس دھمکی سے ہم خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ سابقہ کانگریس حکومت نے متحدہ ریاست آندھرا و تلنگانہ میں سماجی و معاشی طور پر پسماندہ مسلمانوں کو 4% تحفظات فراہم کیے اور یہ تحفظات سپریم کورٹ کے رہنمائانہ خطوط اور سچر کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں فراہم کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی حکومت مسلم تحفظات کو ختم نہیں کر سکتی۔ 4% مسلم تحفظات امت شاہ یا مودی کی جاگیر نہیں، یہ کانگریس کی جاگیر ہے۔ ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت تلنگانہ میں جب تک اقتدار میں رہے گی 4% تحفظات پر عمل کرتے رہے گی۔ مسلمانوں کو 4% تحفظات کی فراہمی سے کسی بھی دوسرے طبقات کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تلنگانہ میں پولیس نے خوابوں کے اسکواڈز کو تربیت دی ہے تاکہ غیر قانونی طور پر اڑائے جانے والے ڈرونز کو ان خوابوں کے ذریعے پکڑا جا سکے۔ اس کو ایگل اسکواڈ کا نام دیا گیا ہے۔ تربیت کے بعد ان خوابوں کے جانب سے ڈرونز کو پکڑنے کا کامیاب مظاہرہ کیا گیا جس کی ویڈیو جاری کی گئی۔ پیشہ وروں کی جانب سے 3 خوابوں کو یہ تربیت دی گئی تھی۔ 3 خوابوں نے تلنگانہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں بشمول ڈی جی پی کی موجودگی میں فضا میں اڑنے والے ان ڈرونز کو پکڑنے کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ اس قدم کا مقصد اہم ترین شخصیات کے دورے اور عوامی پروگراموں کے دوران غیر قانونی ڈرونز کو روکنا اور ان عقابوں کے ذریعے پکڑنا ہے۔ تلنگانہ پولیس کا عقابی اسکواڈ ہندوستان کا پہلا اور دنیا کا دوسرا اسکواڈ ہے۔ پہلا اسکواڈ نیدرلینڈ میں بنایا گیا تھا تاکہ ڈرونز کے خطرات سے نمٹا جا سکے۔ 2 عقاب جن کی عمر 2 سال ہے ان کو کسی بھی شے پر نگرانی اور اس کو پکڑنے کی کامیاب تربیت دی گئی۔ ساتھ ہی ایک عقاب کو ہائی کوالٹی امیجنگ کے سرویلنس کیمرے سے مربوط کیا گیا۔ ان عقابوں کو روزانہ کئی گھنٹوں کی تربیت دی گئی جس کے نتیجے میں یہ اسکواڈ ڈرونز کو پکڑنے میں کامیاب رہا۔ تلنگانہ پولیس میں ایگل اسکواڈ یونٹ کے قیام کے لیے منصوبہ تیار کیا جا رہا تاکہ ڈرونز کے خطرے سے نمٹا جا سکے۔ تلنگانہ کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے جاریہ سال مارچ کے دوسرے ہفتے سے موسم گرما کا آغاز ہو گیا ہے اور درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ بالخصوص شمالی تلنگانہ کے اضلاع میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اقل ترین درجہ حرارت 39.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ عادل آباد، نظام آباد کے اطراف کے علاقوں، شمالی تلنگانہ زون میں بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 39 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ علاوہ ازیں جنوبی وسطی علاقوں میں کئی مقامات پر درجہ حرارت 36 تا 38 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ساتھ ہی رات کے درجہ حرارت میں بھی بتدریج اضافہ درج کیا گیا۔ شمالی تلنگانہ کے اضلاع میں آئندہ 2 تا 3 دنوں کے دوران درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس کے درج کیے جانے کا امکان ہے۔ اپریل اور مئی کے مہینوں میں درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور بعض مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے۔ شمالی جنوبی علاقوں میں ہوا کے کم دباؤ کا علاقہ بننے کا امکان ہے جس کے سبب شام کے اوقات میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دنوں میں ہمیں ایسی غذاؤں اور مشروبات پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، خاص طور پر طویل عرصے تک روزہ رکھنے کے دوران۔ یہ کے دوران ہمیں ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ افطار اور سحری کے درمیان جو غذائی اجزاء ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہمیں کافی توانائی فراہم کرے جو ہمارے جسم کو دن بھر اور اگلے دن روزہ رکھنے میں مدد دے۔ طویل روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت سے روزے
مزیدار بد ہضمی یا قبض اور معدے اور بڑی آنت سے متعلق دیگر مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا صحت بخش خوراک اور مناسب مشروبات کا انتخاب ایک اہم ترین چیز ہے جس پر ہمیں رمضان کے مقدس مہینے میں توجہ دینی چاہیے۔ یہاں ہم کچھ قسم کے مشروبات کی فہرست دیتے ہیں جنہیں غذائیت کے ماہرین روزے داروں کے لیے بہترین مشروبات کے طور پر تجویز کرتے ہیں۔ پہلا، پانی۔ یہ مشروبات کا بادشاہ ہے کیونکہ یہ جسم کو ہائیڈریشن فراہم کرتا ہے، توانائی فراہم کرتا ہے اور ہاضمے میں مدد کرتا ہے۔ دوسرا، کھجور اور دودھ۔ یہ ان بہترین مشروبات میں سے ایک ہے جس کا استعمال افطار کے لیے یقینی بنانا چاہیے۔ ہم چند کھجوروں کو ایک کپ ملائی والے دودھ میں بھگو کر تقریباً 12 گھنٹے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، پھر اس فائدہ مند اور بھرپور مشروب سے افطار شروع کریں جو ہمیں توانائی دیتا ہے اور بلڈ شوگر کی معتدل سطح کو برقرار رکھتا ہے جو عام طور پر روزے کے اوقات میں کم ہو جاتی ہے۔ تیسرا، قمر الدین خوبانی کا رس۔ یہ ان مشہور رسوں میں سے ایک ہے جس کا نام رمضان کے مہینے سے جڑا ہوا ہے۔ عرب ممالک میں اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے سال بہ سال رمضان کا انتظار کرتے ہیں۔ خوبانی فائبر اور وٹامن اے سے بھرپور ہوتی ہے۔ خوبانی میں ریٹینول بھی ہوتا ہے جو کہ جسم میں آسانی سے جذب ہونے والا مادہ ہے اور ہاضمے کے عمل کو بڑھاتا ہے۔ چوتھا، پودینہ لیمونیڈ۔ لیموں اور پانی اور پودینے کے پتوں سے بنا یہ ایک بہت مفید مشروب ہے جسے افطار کے دوران پیا جا سکتا ہے۔ یہ وٹامن سی اور فائبر سے بھرپور مشروب ہے اور آپ اس مرکب میں 1 چمچ شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس مشروب کا 1 گلاس دن بھر کے روزے کے بعد آپ کو صحت یابی اور توانائی دینے کے لیے کافی ہے۔ پانچواں، کیلے کا ملک شیک۔ کیلے پوٹاشیم، فائبر اور وٹامن سی اور B6 سے بھرپور ہوتے ہیں۔ آپ 1 کپ سکیم دودھ کے ساتھ 1 سے 2 کیلے ملا کر ناشتے کے دوران اس مزیدار شیک کا 1 گلاس پی سکتے ہیں۔ یہ آپ کو زبردست توانائی دے گا اور اگلے دن روزہ رکھنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ چھٹواں، بادام کا ملک شیک۔ اس مشروب کو تیار کرنے کے لیے آپ 10 سے 12 بادام کو 1 کپ پانی میں رات بھر بھگو دیں، پھر بادام کو چھیل لیں۔ اس کے بعد ہم 1 کپ سکیم دودھ کو بھگوئے ہوئے بادام، 1 چمچ شہد اور الائچی کے ساتھ شیک کر لیں۔ یہ مشروب غذائی فوائد سے بھرپور ہے جو آپ کو اگلے دن روزہ رکھنے کے لیے درکار توانائی فراہم کرتا ہے۔ ٹماٹر اور سیب کا جوس۔ یہ مشروب وٹامنز، آئرن اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ آپ چھلے ہوئے سیب کو ٹماٹر کے ساتھ ملا کر اس میں تھوڑا سا پانی، کچھ لیموں کے قطرے اور 1 چمچ شہد شامل کر سکتے ہیں۔ غذائی فوائد سے بھرپور مشروب حاصل کرنے کے لیے اچھی طرح شیک کریں اور افطار میں پیش کریں۔ اس کے علاوہ آٹھواں، ہیبسکس۔ یہ ان تازگی بخش مشروبات میں سے ایک ہے جو رمضان کے مہینے میں عرب دسترخوانوں پر عام ہوتا ہے کیونکہ یہ جسم کو بہت سے وٹامنز اور معدنیات سے فائدہ پہنچاتا ہے اور اگلے دن روزے کے دوران اسے درکار توانائی فراہم کرتا ہے۔ کئی مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہیبسکس ڈرنک وزن کم کرنے، بیکٹیریا اور کینسر کے خلیات کی افزائش کو کم کرنے اور دل اور جگر کی صحت کو سہارا دینے میں مدد دے سکتی ہے۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہیبسکس کے پھولوں کا عرق وزن کم کرنے والی دوائیوں کے مضر اثرات کے بغیر چربی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے اضافی وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کے ردرور علاقے میں SBI کے ATM سینٹر کو نقصان پہنچاتے ہوئے 25 لاکھ روپے کی چوری کر لی گئی۔ بولیرو گاڑی پر 4 افراد پہنچے جنہوں نے اپنے چہروں پر ماسک لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے چوری کی واردات سے پہلے وہاں لگے CCTV کیمروں کو نقصان پہنچایا۔ بعد ازاں ATM مشین کو توڑ کر اس سے تقریباً 25 لاکھ روپے کی چوری کر لی۔ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے واردات کا مقام کا جائزہ لیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا۔ پولیس ملزمین کی تلاش میں مصروف ہے۔ آندھرا پردیش کی اصل اپوزیشن تلگو دیشم پارٹی نے ریاستی اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے 34 امیدواروں پر مشتمل دوسری فہرست جاری کر دی۔ قبل ازیں پارٹی نے 94 امیدواروں پر اپنی پہلی فہرست کا اعلان کیا تھا۔ تلگو دیشم پارٹی نے BJP جنسینا کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ نشستوں کی تقسیم کے معاہدے کے مطابق تلگو دیشم پارٹی لوک سبھا کے 17 حلقوں اور اسمبلی کے 114 حلقوں پر مقابلہ کرے گی، جبکہ BJP 6 لوک سبھا حلقوں و 10 اسمبلی حلقوں پر مقابلہ کرے گی۔ اس اتحاد کی ایک اور شریک پارٹی جنسینا بقایا نشستوں پر مقابلہ کرے گی۔
وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ شہریت ترمیمی قانون یا CAA میں فی الحال ان غیر مسلم تارکین وطن کے لیے کوئی انتظام نہیں جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، لیکن حکومت جلد ہی ایسے پناہ گزینوں کے لیے راستہ تلاش کرنے پر کام کرے گی۔ مرکز نے CAA کو پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے ستائے ہوئے تارکین وطن کے لیے شہریت کے لیے درخواست دینے کی اہلیت کی مدت کو 31 دسمبر 2014 سے پہلے 11 سے کم کر کے 5 سال کرنے کے لیے مطلع کیا ہے۔ ہندوستانی شہریت کے خواہاں کسی بھی درخواست دہندگان کے پاس 2 دستاویزات ہونا ضروری ہے، ایک یہ ثابت کرنا کہ وہ اہل ممالک سے آئے ہیں اور وہ دوسرا یہ کہ 31 دسمبر 2014 سے پہلے ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک انٹرویو میں امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت کے مطابق ہندوستانی شہریت حاصل کرنے والے 85% تارکین وطن کے پاس یہ دونوں دستاویزات ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس ان میں سے کوئی بھی دستاویزات نہیں ہیں ان کے لیے حکومت جلد ہی کوئی راستہ نکال لے گی۔ امت شاہ نے بتایا کہ ہم جلد ہی ان لوگوں کے لیے راستہ تلاش کر لیں گے جن کے پاس ان میں سے کوئی بھی دستاویز نہیں، لیکن جن کے پاس دستاویزات ہیں ان کی تعداد 85% سے زیادہ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ عمل کیسے کام کرے گا تو انہوں نے کہا کوئی بھی تقرری کے ذریعے درخواست دے سکتا ہے، پھر حکومت انہیں انٹرویو کے لیے بلائے گی اور وہ اپنی مرضی کے مطابق وقت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ حکومت آپ کو آڈٹ کے لیے دستاویزات بھی بھیجے گی، بلایا جائے گا اور روبرو انٹرویو لیا جائے گا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے پارٹی صدر ملیکارجن کھڑگے کی طرف سے غریب خاندانوں کی خواتین کو ہر سال 1 لاکھ روپے دینے کے اعلان کو انقلابی قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مہالکشمی یوجنا میں ملک کی خواتین کا تحفظ، عزت اور خوشحالی کی گارنٹی یقینی کی گئی ہے۔ راہل گاندھی نے پوسٹ کیا، مہالکشمی صرف ایک اسکیم نہیں بلکہ آدھی آبادی کی بہتر صحت، سلامتی، وقار اور خوشحالی کی گارنٹی ہے۔ ملک کی ہر غریب خاتون کو مہالکشمی یوجنا کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کانگریس نے ہر غریب خاندان کی ایک خاتون کو مہالکشمی مان کر اور اس کے کھاتے میں ہر سال 1 لاکھ روپے جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ خواتین گھر کا بینک ہوتی ہیں جن کے پاس جانے والا ایک ایک روپیہ خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مضبوط خاندان ہی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کسی خاتون کو اب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے یا نظریں جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گھر کی عورت پڑھائی، کمائی اور دوائی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکے گی۔ خواتین کے ہاتھ میں 1 لاکھ کا مطلب خاندان کو درپیش کسی بھی ناگہانی آفت کے خلاف انشورنس بھی ہے۔ انٹرنیٹ پر فحش مواد فراہم کرنے والے پلیٹ فارم کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے مرکزی حکومت نے ایسے 18 OTT پلیٹ فارم کو فوری اثر سے بلاک کر دیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں 19 ویب سائٹس، 10 ایپس، 7 گوگل پلے اسٹور پر اور 3 ایپل ایپ اسٹور پر اور ان پلیٹ فارم سے منسلک 57 سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر نے بار بار پلیٹ فارمز کی ذمہ داری پر زور دیا ہے کہ وہ تعمیری اظہار کی آڑ میں فحاشی اور بدسلوکی کا پرچار نہ کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ حالیہ فیصلہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کی دفعات کے تحت حکومت ہند کی دیگر وزارتوں اور میڈیا اور تفریح، خواتین کے حقوق اور بچوں کے حقوق میں مہارت رکھنے والے ڈومین ماہرین کے مشاورت سے لیا گیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ان پلیٹ فارمز پر ہوسٹ کیے گئے مواد کا ایک اہم حصہ فحش پایا گیا اور اس میں خواتین کو توہین آمیز انداز میں پیش کیا گیا۔ اس میں عریانیت اور جنسی حرکات کو مختلف نامناسب سیاق و سباق میں دکھایا گیا، جیسے کہ اساتذہ اور طلباء کے درمیان تعلقات، بے حیائی پر مبنی خاندانی تعلقات وغیرہ۔ ملک بھر میں ناموں کی تبدیلی کی سیاست تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ریاست اتر پردیش میں جس طرح مسلم تہذیب کی علامت والے شہروں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، اسی طرز پر چلتے ہوئے ریاست مہاراشٹر کی ایکناتھ شنڈے حکومت نے بھی نام تبدیل کرنے شروع کر دیے ہیں۔ حالیہ عرصے میں اورنگ آباد و عثمان آباد کے ناموں کی تبدیلی کو قانونی شکل دینے کے بعد اب اس حکومت نے ایک اور تاریخی شہر احمد نگر کا نام بھی تبدیل کر دیا ہے۔ ریاستی کابینہ کے فیصلے میں احمد نگر شہر کے نام کو تبدیل کرتے ہوئے اس کا نام پنیا شلوک اہلیا دیوی نگر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ریاستی حکومت نے ممبئی کے 8 لوکل ریلوے اسٹیشنوں کے ناموں کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔
एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी के माहिरीन की टीम ने यहाँ एक मरीज जिसके गुर्दे सिर्फ 27% कारगर थे, उसके गुर्दों से 418 पथरियां यानी कंकरियां कामयाबी के साथ निकाली हैं। डॉक्टर दिनेश एम जोवेस की ज़रा-क़यादत टीम ने कोटेनेंस नेफ्रोवेल्थियोटोमी PCNL के तरीके से जो सर्जरी में एक अहम पेशरफ्त है, ये कारनामा अंजाम दिया। इन डॉक्टरों ने 60 साल एक मरीज ने जिसके गुर्दों में बेशुमार पथरियां थी और वो गुर्दों के शदीद दर्द में मुब्तला था, एक मुनफरिद चैलेंज दिया था। उसके गुर्दों में से 418 कंकरियों को कामयाबी के साथ निकाल दिया गया। गजा पट्टी पर जारी इसराइली हमलों से फलस्तीनियों की शहीदों की तादाद 31,272 हो गई। गजा में कायम वजारत सेहत ने ये इतला दी है। वजारत ने एक बयान में कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 88 फलस्तीनियों को शहीद और 135 दीगर को जख्मी कर दिया, जिससे गुज़िश्ता अक्टूबर में इसराइल और हमास के तनाज़े के आगाज से अब तक शहीदों की मजमूई तादाद 31,272 और 73,024 लोग जख्मी हो गए हैं। इस दौरान मशरिक वसते में फलस्तीनी पनागज़ीनों के लिए अहम अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के कमिश्नर जनरल फिलिप लाज़ारिनी ने तनाज़ात की वजह से बड़ी तादाद में बच्चों के शहीद होने की मजम्मत की। उन्होंने एक बयान में कहा, यह चौंका देने वाली बात है, सिर्फ 4 माह में गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद दुनिया भर में 4 साल की जंगों में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद से ज्यादा है। ये जंग बच्चों के खिलाफ जंग है, ये उनके बचपन और मुस्तकबिल के खिलाफ जंग है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।